اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ گفتگو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ وار جاری ہے۔ آج ہم زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کو بیان فرمائیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محب پنج تن کون، یعنی کون ہے جو پنج تن پاک سے محبت رکھتا ہے۔ یہ حدیث امام ترمذی نے کتاب المناقب باب قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی انت منی وانا منکا، حدیث نمبر 18۔ اس حدیث میں امام ترمذی نے یوں ارشاد فرمایا ہے، حدثنا نصر بن علی الجہضمی حدثنا علی بن جعفر بن محمد عن ابیہ، جعفر بن محمد عن ابیہ، محمد بن علی عن ابیہ، علی بن الحسین عن جدہ علی بن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ بید حسن و حسین علیہم السلام فقال من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی درجتی یوم القیامہ، معی فی درجتی یوم القیامہ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مقدس کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں یوں نقل فرمایا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے کے ساتھ کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین شریفین امامین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کیا فرمایا، من احبنی و احب ہذین، جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی، وَأَبُوهُمَا وَأُمُّهُمَا، ان کے باپ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، کان معی فی درجتی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے پہ ہوگا، یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے پہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اپنی طرف سے کسی کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانا اور ہے، اور فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اس کے سائے میں جن سے وہ حکم دے محبت کرنا اور ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ جن سے محبت کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، ہم ان کی محبت کے معاملے میں کتنے سچے، کتنے کھرے اور کتنے مخلص ہیں۔ انتہائی معذرت کے ساتھ یہ خلوص، یہ محبت ہمیں اس وقت محسوس ہوتی ہے کہ کتنی محبت اس خانوادے کے ساتھ ہے کہ جو ہمارے ممبر پہ بیٹھنے والے احباب، بزرگ، بھائی، دوست، عزیز درود پاک جب پڑھتے ہیں تو اس کے جب آل کی باری آتی ہے تو وہاں پر وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آل کیوں نہیں لیتے؟ اگر آپ کے بقول آل محمد میں ہر کوئی شامل تھا پھر تو آپ کو بڑی خوشی سے آل محمد پہ درود بھیجنا چاہیے تھا۔ آپ کا درود پاک میں آل کے لفظ کو حذف کر دینا، اس پر خاموش ہو جانا اور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے جان چھڑانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جتنی محبت کے دعوے کر لیں، پینگیں بڑھا رہے ہیں، حقیقت امر یہ ہے کہ آپ کی خانوادہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے ساتھ نفرت عیاں ہیں۔ آل کے ساتھ درود نہ پڑھ کر تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے جس کے لیے آپ نے محبت کا حکم دیا اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہو، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.